ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون درود شریف ہوا ہے. وہ پختوں کی تقریر کون بھائی بات یہ ہے کہ صدر میں 22 سال امام رہا. اور کافی مدت کے بعد صدر میں مجھے تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے. کیوں کہ ایک بار چوک فوارہ میں یہاں کچھ بزرگ ہیں وہ جلسہ جو سالانہ کرتے ہیں. میری جو عادت ہے میں اپنے عادت سے مجبور ضرور تو اپنی عادت بھی یہاں کر چکا تو ان جلسے والوں سے عورتیں خفا ہو گئی تو انہوں نے مجھے دعوت دینا ہی چھوڑ دیا ہے. تو عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جلسوں والوں کو بھی خیر کرے کہ ابھی کون خفا ہوں. میرے عزیزوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. میں اپنی زندگی میں کسی کی پرواہ نہیں کی میں نے اور نہ کرتا. اگر پرواہ ہے تو صرف خدا کی ذات کا ہے وہ خفا نہ ہو جائے. باقی یہ لوگ جو ہے یہ بیچارے ہم پشتو میں گڈی تصویر اردو کی گڈی کا ایک تو دمبا ایک بھیڑ نظمنگ دا عمل چدے دا زڑی گڑی دا غریبان ارچا پسی دین دین آرے ہوئی. بیا یہ بات آخر میں شاید مجھ سے بھول نہ جائے. خاص کر یہ بات میں صدر والوں کو کہتا ہوں کہ جب بھی ہم رمضان اور عید کا فیصلہ کرتے ہیں تو صدر کے لوگ ہمارے ساتھ عید اور
روزے کا فیصلہ ہمارا نہیں مانتے ہو، ہمارے ساتھ عید بھی نہیں کرتے پشاوریوں سے اور روزہ بھی نہیں رکھتے۔ کیوں؟ تم آسمان سے اترے ہو؟ تم ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہو؟ تمہارے گھروں میں قرآن اترا ہے، تمہارے گھروں میں اسلام آیا، میں دیکھتا ہوں تمہاری پوزیشن، اور پشاور میں سخانی اور کوچی بازار اور مینا بازار والوں کی پوزیشن، سارا دن تمہارا کس چیز میں گزرتا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں اور تمہارے کان کیا سنتے ہیں؟ تمہارے ہاتھ کیا کرتے؟ عید کے دن تم اولیاء اور بزرگ بن جاتے ہو کہ حکومت نے اعلان نہیں کیا؟ حکومت نے اعلان نہیں کیا؟ حکومت تو ہے ہی ہجڑوں کی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ہجڑوں کے اعلان پہ عید کرو گے اور ہجڑوں کے اعلان پہ تم روزہ رکھو؟ وہ مولوی ہجڑے ہیں جو آج ضیاء الحق سے ارد گرد بیٹھے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی کہ 10 سال میں ضیاء الحق نے اسلام کا جنازہ نکلوا دیا ہے پاکستان سے، اور وہ ضیاء الحق کے تالی چاٹ رہے ہیں اور جنیجوں کی تالی چاٹ رہے ہیں اور ان کی بدخانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلان نہیں کیا تحصیل کے۔ پھر بات سنو صدر والوں، صدر والوں، ہم جب عید کا اعلان کرتے ہیں ہمارے پاس جو گواہ آتے ہیں وہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، جو آج کل روئے زمین پہ تبلیغی جماعت والوں سے اچھا جماعت کہیں نظر نہیں آتی۔ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، اس میں مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، اس میں علماء ہوتے ہیں، اس میں طالب ہوتے ہیں۔ پھر خدا کی ذات پہ قسم دے کر میں ان کی شہادت لیتا ہوں، 3 پتھر ان پہ ڈلوا کر ان کو طلاق دلواتا ہوں۔ یہ بعض میرے ساتھی اور بزرگ جو ہیں وہ خفا بھی ہو جاتے ہیں کہ شہادت لینے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ مجھے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، کل کسی کو گلا نہ ہو۔ اس قسم کے لوگوں سے میں اس قسم کا شہادت لیتا ہوں۔ بعد میں سب علماء کے اتفاق پر ہم عید کا اعلان کرتے ہیں اور تمہارے پلازا میں بیٹھے ہوئے بسکٹ اور کریم رول کھانے والے جن کی شکلیں تم ٹی وی پہ دیکھتے ہو، ایک ہاتھ میں بسکٹ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں ٹیلی فون ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں 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 کہاں دیکھا گیا ہے؟ ہاں ہاں مانسیرا میں۔ وہ مانسیرا میں ٹیلی فون پہ شہادت لے کر اعلان کرتا ہے اور ہم گواہ کو قرآن دے کر اعلان کرتا ہوں۔ اب ایمان سے کہو کہ اعلان ہمارا اچھا ہے یا ان کا؟ اگر تم عید نہ کرو ہمارے ساتھ تو ہماری کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح کر کیا سکتے ہو؟ 40 سال پاکستان کے حکمرانوں نے علماء حقانی جو ہے 40 سال پاکستان میں علماء حقانی کے سر ان خبیثوں کے سامنے کبھی جھکے نہیں۔ ہر وہ حکومت خبیث ہے
جو حکومت قرآن اور حدیث سے دھوکہ کرتا ہے، کیا ملک میں ایک گھنٹے میں تو مارشل لا نافذ ہو سکتی ہے؟ ایک گھنٹے 12 بجے بھٹو کی حکومت ہے اور 1 بجے ضیاء اللہ کی حکومت ہو گئی ہے جی، 1 گھنٹے میں، اور 1 منٹ میں قرآن اور حدیث کا نظام ملک میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ مارشل لا انسان کا بنا ہوا قانون ہے، پاکستان کا دستور لارڈمی کالے انگریز کا بنا ہوا قانون ہے۔ 200 سال ہم انگریز کے قانون کے نیچے تو چل سکتے تھے، مارشل لا کی قوانین کے تحت تو ہم چل سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے نیچے اس کے لیے پروگرامیں بنانے پڑیں گے، مشاورتی اور نظریاتی کونسلیں بنانے پڑیں۔ علماء کو لیے ہیں، مولوی میرے ساتھ تھا جہاز میں، ہم کراچی جا رہے، میں نے کہا جی آج کل آپ کا کیا شغل ہے؟ کہتے ہیں میں اسلامی مشاورتی کونسل کا ممبر ہوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ تمہیں پتا نہیں ہے؟ میں تو ذرا تمکل سا ہوں، مجھے پتا نہیں۔ کہتے یہ اسلامی دفعات کو ترتیب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ کہتا تعجب کیوں کیا؟ میں نے کہا تعجب اس لیے کیا ہے کہ 1400 سال یہ اسلام بغیر ترتیب کا پڑا ہوا ہے۔ 1400 سال سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم بلا ترتیب اسلام میں گزرے، خلفاء راشدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مجتہدین بلا ترتیب اسلام میں گزرے، ائمہ مفسرین بلا ترتیب اسلام میں گزرے۔ اب ضیاء الحق صاحب کی حکومت میں اسلام کو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ سو سال ہم غیر ترتیب شدہ اسلام میں تھے، اب یہ ترتیب دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہے تیرے ملک میں ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا، سمجھتے ہیں آپ؟ شریعت بل کا، اس میں مولوی بھی ہیں، خدا اس دولت کو تباہ و برباد کرے، یہ بڑی خبیث تھی۔ یہ مولوی اور پیر کو تو منٹوں میں خرید لیتا ہے۔ ڈھونگ مچا ہوا ہے شریعت بل کا کہ شریعت بل ہم نے پیش کیا ہے۔ ان شریعت بل والوں سے آپ پوچھیں جس میں زیادہ تر پیش جو ہے جماعت اسلامی والے، ان سے آپ پوچھیں۔ اب ہم پہ الزام ہے کہ بھائی یہ لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں۔ جو لوگ شریعت بل کے خلاف ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ شرعی نظام کے جو لوگ خلاف ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، لیکن جو لوگ، میں آپ کو ایک نقشہ بتاؤں، دیکھا گورئی، یہ عورت ہے، یہ دا خزہ چکا مارا پختو خدای ہوا پختانه لا چرته پاتم شوي زیرک شي. دیکھو ګورئ دا خزه زه سړی دا زما دی. دا خزه ما ته وایي چې زما تا سره نه لګي. زه ورته خیر یہ عورت ہے مجھے کہتی ہے کہ آپ سے میرا جھگڑا ہے
آپ میرے مطالبات پورے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں خیر ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں آج تک عورتوں کے مطالبات پورے نہیں ہوئے، عورتوں کے حقوق بھی ابھی تک پاکستان میں ملے نہیں ہیں، ہمارے سب کے حقوق پورے ہو گئے، عورتوں کے حقوق باقی ہیں۔ اللہ جانے کہ رہتا کیا چیز ہے، سپاتیم دی پکی یو شے پاتی نہیں کہ پتہ کا زیرہ تصورائی ہو تو دے پتہ کا صدر روڈ باندھی پتہ کا زیر سورا گرزوم نور خو معاملہ خلاص ادا۔ احتماد میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ عورتیں کمال کرتی ہیں، برہنہ پھرتی ہیں، میں نے کہا یہ خیر ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے۔ بھئی پردہ تو مردوں سے ہوا کرتی، مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے ہو جائے۔ اب میں کبھی راستے پہ جاتا ہوں، میرے ساتھ طالب ہوتے ہیں، عورتیں سامنے نظر آتی ہیں تو یوں کر لے سڑی دی مرد ہے، دوسری کہتی ہے سڑی نے دی شیخان دی، اب داڑھی والا شیخ خودیتا تو سڑے نہ کر، سمجھ میں آئی بات؟ تو میں نے کہا پردہ کن سے ہو جائے جب مرد بھی زن ہو گئے، پردہ تو ہمیشہ مردوں سے ہوا کرتی ہے، بھائی مرد رہے نہیں تو پردہ کن سے کرے؟ اب ہم ایک برابر ہے۔ اچھا تو جو عورت مرد کی گود میں ہو، گود میں، وہ عورت اس مرد سے مزاحمت کر سکتی ہے؟ ہاں جگہ اور سرکولش اسی زمینی نوک جوں کی کا نا ٹھیک شو، ان شریعت بل والوں سے پوچھو کہ بیٹھے ہو تم ضیاءالحق کے گود میں اور پیش کیا ہے تم نے شریعت بل، بیٹھے ہو تم جنیدوں کے گود میں، بیٹھے ہو تم اسمبلیوں میں، بیٹھے ہو تم سینٹوں میں، اور پیش کیا ہے شریعت بل۔ جو عورت اپنے خاوند سے مزاحمت کرنا چاہتی ہے تو وہ جا کر باپ کے گھر میں بیٹھ کر عدالت میں کیس دائر کرتی ہے کہ اس خاوند کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے؟ اگر تم نے شریعت بل پیش کیا ہے اور سینٹ والے اور اسمبلی والے مانتے نہیں تو پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان اسمبلی میں بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بات سن، پھر یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو ممبر اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیے ہیں یا نہیں لیے؟ تمہارے صدر کا بھی ایک بزرگ ہے یا نہیں؟ سلام کرتا ہوں اس کی بزرگ۔ یہ لوگ اس قوم کے سامنے آن کر انہوں نے اسلام کے نام پہ ووٹ لیا ہے یا نہیں لیا ہے؟ اچھا یہی لوگ وہاں اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ ان شریعت بل والوں کو کہو کہ بل تم پیش کرتے ہو قومی اسمبلی میں، اگر وہ نہیں مانتے تو باہر آ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں کہ جو لوگ شریعت بل پیش کرنا نہیں، جو لوگ ملک پہ
शरीयत नाफिज नहीं करते, हम उनके ऊपर वो फतवा लगाएंगे जो फतवा कुरान ने लगाया हुआ। किसी मौलवी का फतवा नहीं, जो फतवा कुरान ने लगाया है हम भी तुम्हारे साथ हैं और वो फतवा लगा देंगे। 3 किस्म का फतवा है, काफिर का भी है, जालिम का भी है और फासिक का भी। अगर जियाउल-हक नहीं मानता शरीयत बिल को, तो इस जियाउल-हक ने कल इस मुल्क में रेफरेंडम किया और रेफरेंडम में लोगों से कहा कि तुम इस्लाम मानते हो या नहीं, लिखो नीचे हां या ना। पर्ची पे यही लिखा हुआ था, लिखो भाई इस्लाम मानते हो, नीचे लिखो हां या ना। अब ये पर्ची अगर मेरे हाथ में भी आती तो मैं ना लिख सकता था, तो मैं भाग गया बड़ाबेर के मेरे में चला गया, सारा दिन वहां गुजारा। मैंने कहा ये पर्ची कहीं गलती से मेरे हाथ में ना आ जाए, भाई मैं तो ना नहीं लिख सकता कि मैं इस्लाम को नहीं मानता। शाम को जब आया लोगों ने लिख लिया कि भाई हां इस्लाम तो हम मानते हैं। तो रात के 10 बजे जियाउल-हक ने ऐलान किया कि मैं 5 साल के लिए सदर हो गया। भाई क्यों? कि तुमने जो कहा कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं इस्लाम हूं। 7 साल पहले वाला वो भूल गया, मैं इस्लाम हूं। अच्छा तो सदर साहब वो मुजस्समा है इस्लाम का, असेंबलियों के मेंबर सारे इस्लाम के नाम पे मुंतखब हो चुके हैं, ठीक है जी। अच्छा तो सदर भी मुसलमान, असेंबली भी मुसलमान, तो फिर तुमने शरीयत बिल पेश किनको की? वो 50 लाख रुपए को अभी जो करोड़ हो गए। अच्छा फिर दूसरी गुर की बात बता दी, ये सोचा समझा स्कीम है जियाउल-हक की बका के लिए। इनको कहा गया कि एक ढोंग बचाओ, जैसे मौलाना साहब ने बरेलियों की बात की, बरेली मरेली कुछ भी नहीं है। बरेलियत जो है ये देवबंद के मुकाबले में अंग्रेजों ने खड़े की है। ये अंग्रेजों के पैदा करदा लोग हैं। क्यों? देवबंद बना था इसलिए कि ये किला होगी और यहां से लंदन पे बमबारी होगी। तो अंग्रेज जब घबरा गए हिंदुस्तान में, तो बरेलियत को खड़ा कर दिया है कि तुम इख्तिलाफी मसाइल छेड़ो ताकि ये देवबंदी तुमसे लड़ पड़े और हम इनसे छूट जाए। बात ये बात अभी झगड़ा मारे और उनके दरमियान में कुछ भी नहीं, पेट का झगड़ा है, पेट का झगड़ा है। भाई हम कहते हैं खुदा के लिए, ये खबरों पे जो तुम लोगों ने मजावर बिठाए हुए और निमक चकली और शुक्राना डाल दिया, फिर उसके पास झाड़ू पड़ी हुई, वो झाड़ू औरत के ऊपर फेर लेता है कि जा खुदा दे, ठीक है। अभी आज के आपको मैं बता दूं, हमारे यहां भानामारी में एक जियारत है जिसको सैयद हसन रहमतुल्लाह अलैह कहते, वहां एक झूला, एक गुंबद बनी है और गुंबद के अंदर एक झूला है छोटा सा। ये औरतें जाती हैं और वहां से छोटी सी कंकरी उठाकर यूं, तो जो कंकरी झूले में आ जाए तो औरतें कहती है मुबारक शाह जुई बदीश कंकरी। 5 पीर है यहां हजार खानी के साथ, औरतें झाड़ू नहीं लेकर वहां जब जाती है तो झाड़ू को दरख्त में फेंकने से अगर झाड़ू ऊपर फंस गई तो औरतें मुबारकी दे देती है कि झाड़ू फंस गई, बच्चा पैदा हो गया। आइए आपके नजदीक मैं आपको बताऊं,
کاکا سے رحمت اللہ علیہ ہمارے ہاں 400 سال پہلے بزرگ گزرے. بدقسمتی سے وہ میاں لوگ مجھے ایک بار لے چلے وہ اجتماع، اور وہ اجتماع زیارت کے سامنے تھی. جب میں نے وہاں عورتوں کا حشر دیکھا، وہ زیارت 2 لاکھ روپے پہ مہینے کا ٹھیکہ ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے سمسنگی پارس پہ. بناؤ ایک زیارت ایمان سے. 2 چیزوں میں آج کل بہت کمائی ہے، ایک پیر بننے میں اور ایک زیارت بنانے میں. بھائی بدبخت قوم، کم بخت قوم. قرآن اور حدیث جو اصل دین ہے، اس میں دیکھو کہ قبروں کے متعلق پیغمبر نے کیا کہا ہے. قبر کے متعلق جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو سکتا ہے؟ جو کچھ پیغمبر نے کہا ہے. اچھا، پھر لچے لفنگے اکٹھے ہو جاتے، ڈھولکی لیے ہوئے بازاروں میں پھرتے ہیں، پیسے لاؤ بھائی فلان زیارت کا عرس ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب ملک کا نظام شریعت ہو جائے. ایک کو میں یہاں اس چوک میں لٹکا دوں، یہ حکومت ہے، یہ حکومت. ایک رشکے کے سلنسر کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، یہ حکومت. بسوں اور ٹرکوں کے آپ یہ ہارن دیکھیں، ہائی پریشر والے ہارن اس میں لگائے ہوئے ہیں. راستے پہ جا کر کانوں کے پردے پھٹ جاتے. یہ حکومت. بم والوں کو جو تم نے پکڑا، کل بھی تم نے 3 ٹائم بم پکڑے، اخبار میں آیا 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے، 3 ٹائم بم پکڑے گئے. ناچنے لگ جاتے ہیں سب. جو بم تم نے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑے، چھاپے مار کر، وہ آدمی کہاں گئے؟ وہ کدھر گئے؟ وہ آدمی کہاں گئے؟ جو بم قرآن میں رکھا ہوا تھا، جس کو میں نے بھی دیکھا، قرآن کریم کو یوں کاٹ کر اس میں بم فٹ کیا ہوا، وہ آدمی جو اس قرآن میں بم رکھے ہوئے اس کے ہاتھ میں پکڑا گیا، وہ آدمی کہاں چلا گیا؟ وہ کہاں گئے؟ چور پکڑے جاتے ہیں، آج پکڑا گیا، کل ضمانت پہ چھوٹ گیا. کچہریوں میں جاتے ہیں، جی یہ بیلیبل ہے. بیلیبل جانتی ہو؟ ہاں، صدر کے لوگوں بیلیبل. درزی گیرا تو جانتے ہو، ناپ تول. یا تو عورتیں بھی ناپ کے لیے آیا کرتی ہیں. شرم دلت. درزی کے دکان میں عورتیں بھی ناپ کے لیے آتی ہیں. یہ تو جانتے ہو. بیلیبل جانتے. بیلیبل کے معنی یہ ہیں کہ یہ جی قابل ضمانت ہے، تو قانون اس کو چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں آ کر تیرے عورت اور تیری لڑکی کو اس نے شرم کے نگاہ سے دیکھا اور وہ آدمی پولیس والوں نے پکڑ کر عدالت میں لے گئے، پولیس والے بیچارے کھڑے ہیں اور عدالت والا اس کو ضمانت پہ چھوڑ دیتا ہے. الکه معلوری رانی ولې وا وای دې دې لپاره قانون کې څه دفعه نشته. لعنت ہو اس ملک پہ جس ملک کا یہ قانون ہو. میرے گھر میں آن کر میری عورت اور میری
بچی کا عصمت لوٹ لیا ہے، اور اس ملک کا قانون یہ ہے کہ وہ بیلیبل ہے، وہ آدمی ضمانت پہ آ کر کل میرے سامنے پھرتا ہے۔ چور کو پکڑ لیتے، آج تیرے ملک کا قانون ہے، یہ پولیس والے جانتے ہیں، سپاہی سے لے کر آئی جی پولیس تک یہ آرڈر نہیں ہے کہ بند کمرے میں جوا ہوتا ہو کہ تم اس پہ چھاپا مارو۔ سفید پوش جوئے باز جو ہیں وہ اندر جو بھی کرے تم اندر داخل نہیں ہو سکو گے، یہ تیرے ملک کا قانون ہے۔ اگر کسی کو پولیس نے پکڑ بھی لیا تو وہی سزا ہے اگر 1-2 دن تھانے میں انہوں نے رکھ لیا، عدالت میں لے گئے، وہاں بیٹھے ہیں اور ایک 4 ہجڑوں کا کیس پیش ہو گیا ایک مجسٹریٹ کے، تو ایک ہجڑے نے جب اندر دیکھا تو اور ہجڑوں کو آواز دیا کہ راجے گورے مبارک شاہ، کہ کیا ہوا؟ کہ ہماری اپنی بہن اندر بیٹھی ہے۔ شکر ہے جی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ملکی نظام، یہ تب ٹھیک ہوگا تیرا ملک۔ تیری جان حفاظت میں نہیں ہے، تیرے بچے، یہ بھی کچھ ملک ہے جس ملک سے 9 سال کا بچہ اغوا ہو جائے اور 2 مہینوں کے بعد 2 لاکھ روپے دے کر اس بچے کو چھڑا کر، جان محفوظ نہیں ہے، دکان محفوظ نہیں ہے، گھر محفوظ نہیں ہے، بچے محفوظ نہیں ہے، یہ کچھ ملک۔ اب ہمارے صوبائی وزیر حج کو چلے ہیں سارے، فلاں وزیر حج کو جا رہا ہے فلاں، اللہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا کہ میں تمہیں حج پہ بیچتا ہوں، میں نے کہا میں حج کو نہیں جاتا۔ کیوں کہ نہیں جاتا؟ کہ جی خرچ میں کروں گا، کہ نہیں جاتا؟ کہ جی میں پیسے لگاؤں گا، آپ کو حج میں بھیج رہا ہوں۔ میں نے کہا جب حج کو جاؤں گا تو مدینے بھی جاؤں گا اپنے نانا جی کے ہاتھ حاضری دینے کے لیے، کہ جی آپ ضرور جائیں گے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں حج پہ نہیں جاؤں گا، خدا کی قسم میں مدینے کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ میں مدینے جاؤں، نانا جی کو سلام کروں، نانا کہے گا تو اللہ تم پہ لعنت ہو، قادیانی کافر وہاں میرے دین کو کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ قادیانیت میرے دین کو کاٹ رہا ہے اور تو یہاں حج کے لیے آئے۔ تو جب تک میں نے ملک سے قادیانیت کا صفایا نہیں کیا ہے اس وقت تک میں حج کو نہیں جاؤں گا۔ ایمان اس کو کہتے حج روان دیجیے، حج کا مفتا جوندی دا د قوم او د ملک پیسې د دوی د پلار دي، د دوی د نیکه دي چې څوک یې خوښ یې حج ته ولي. د قوم او د ملک پیسې قومي سمله د شریعت بل والاونا فتوا تپوس وکړي چې بیت المال خو د ټول ملک مشترک شی دی، چې زما پکې یو ټیډي پیسه هم رسي او زه اجازت ونه کړم د حج کیږي. حج ته روان دي، ګلونه دي صاحب او سیري دي او حجیان دي او هڼ هڼ جوړ دي. دا ستا ملک، ملک د قوم بچی په بمونو کباب کیږي لګیا دی او ته حج ته روان، ته د دې قوم وزیر، ته د دې قوم مشر، ته زما د قومي سمله او صوبایي سمله ممبر، زما کور کې بچی ټیکی ټیکی شوي دي، ستا په دې غربۍ تانه کې زمونږ د مالک یو هلک په بم الوتی و، په دې غربۍ یو تانهدار پکې و موټر کې چې کوم بم ایښی و، ما ته ایس ایس پي ټلیفون وکړو
وہ مولانا صاحب تابوت درا گئے کچھ درنا پرائے منی زیسو زکر چی تابوت کی سشتانا دا قوم بچی دے پا بمونو دماکو تباہ کیگی اور کباب کیگی اور زمان منبر اور زمان منشتر بے حج تروائے نازیزان و عرض داو چی اولیاء کانفرنس پخپل زیدہ نندرے مشتلورہ مشپدہ چی تاسو آوری دا زمان ابل درد دلو چی تاسو تا میں بیان کو تاسو خیال رہا گئی اولیاء اگر خلق کو توائی لنگ در توائی چی دجا پزرکی دے انسانیت درد ہوئی اولیاء ان لوگوں کو کہتے ہیں جن کے دلوں میں انسانیت کا درد ہو جس کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو اس کو ولی اور بزرگ تو درکنار اس کو انسان کہنا بھی ظلم عظیم ولی وہ لوگ ہیں جن کا قماش یہ ہو ایک بزرگ سردی کے دنوں میں اپنا کوٹ واسکٹ کمبل اتار کر مسجد کے صحن میں ننگا بیٹھ جاتا تھا حضرت یہ کیوں کہ بھئی بات یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہے ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کا بستر نہیں ہوگا جن کی کمبل نہیں ہوگی جن کا واسکٹ نہیں ہوگا جن کا کوٹ نہیں ہوگا تو میں اپنا واسکٹ اور کوٹ اور کمبل اور بسترا تو ساری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم نہیں کر سکتا لیکن یہ کر سکتا ہوں کہ جان ان کے ساتھ برابر تو کرنی ولی اور بزرگ اس قسم کے لوگ عمر فاروق کے ہاں عمر فاروق کے ہاں کوئی گھی لے کر آ گیا ہے گھی کہ حضرت یہ آپ کے لیے میں تحفہ لایا تو وہ گھی کے سامنے دیکھنے لگے کہ ہاں گھی تو بہت مزیدار ہے لیکن مجھے خدا کی ذات کی قسم کہ میں اس گھی کو کھاؤں گا نہیں کہ جی کیوں حرام کہ نہیں جی حرام نہیں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ میرے سارے قوم نے گھی کھایا ہے اب ان کی لڑکیوں کی شادیاں انٹر کانٹیننٹل میں اب لڑکی کی شادی انٹرکان میں کیا معنی رکھتی ہیں پوسٹ بریکر تو انٹرکان میں بیگمات ایک سائڈ میں بیٹھی ہوئی اور لیڈیاں ایک سائڈ پہ اور لیڈے ایک سائڈ پہ انٹرکان میں فلاں صاحب کی لڑکی کی شادی کارڈوں پہ دیکھیں یہ بے غیرت قوم کاٹ دے جاوید وہ بیگم جاوید اب میرے پاس جو کارڈ آتا ہے تو تیری بیگم کا کیا کام ہے کہ وہ مجھے دعوت دی تمہیں شرم نہیں آتی یعنی تیری بیگم بھی پرائے مردوں کو دعوتیں دیتی کچھ شرم تو کرو کچھ حیا تو کرو کم بخت ہو بدبخت ہو جاوید وہ بیگم جاوید اچھا پھر اس کارڈ پہ ہاتھ ملے ہوئے ہیں لڑکے اور لڑکی کے اب لڑکی کے ہاتھ یہاں صدر میں تو یہ سب تماشے آپ کرتے رہتے ہیں ہم تو کبھی کبھی یہاں تشریف لاتے ہیں آپ تو ڈپو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ڈپو میں ہاتھ یوں ملے ہیں کہ جی یہ وہ اس لڑکی کا ہاتھ ہے جو یہاں آنی ہے اخبار اللہ اس دن میں نے مولانا کوثر نیازی کی لڑکی کی شادی لڑکے کی شادی ضیاء الحق صاحب کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور لڑکیوں کی تصویریں مولانا کوثر نیازی جو چوک فوارہ میں سیرت النبی میں وہ بھی یہاں تقریر کر چکے مولانا کوثر نیازی
وہ مولانا جس کا کچھ ضمیر نہ ہو اور جس کا کچھ ایمان نہ ہو. آج پشاور میں کوثر نیازی کی ساتھی بھی ہے. کیا کوثر نیازی کو بھٹو نے بنایا تھا؟ ایک رسالے کا ایڈیٹر تھا، اس نے اٹھا کر سارے ملک مذہبی امور کا منسٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور مرنے کے بعد ضیاء-ال-حق جو بھٹو کا مارنے والا ہے، تو کوثر نیازی بھاگ کر اس کے گود میں بیٹھ گئے. اور بدبخت قوم، کوثر نیازی جو ان سے وفا نہ کر سکے، جنہوں نے کوثر نیازی بنایا تھا ان کو، وہ تم سے کیا وفا کرے؟ کیا کہتے؟ اسی نے بے وفائی کی جسے جانے وفا سمجھے. اسی نے. یہ تمہاری سنیماؤں کی غزلیں ہیں، تمہاری سنیماؤں کی. صدر نے بھی سنما ہے، اللہ کامیاب. محرم جب آتا ہے تو شیعے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، سنیما بند کرو بھائی، محرم سنیما بند کرو، محرم. تو میں نے کہا 10 دنوں میں سنیما گناہ، 10 دنوں میں، باقی سارا سال یہ جائز. امام حسین صرف 10 دنوں کے لیے یاد کرنے کا قابل ہے، باقی سارا سال اس کو آپ بھولا. ڈالا بل گندے. شریعت محاذ والے نے کہا شریعت بل پیش ہو رہا ہے، سننا بند کرو. لوگ بھی کہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. ارے کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نہیں. کہتا شریعت بل پیش ہو رہا ہے. میں نے کہا شریعت بل پیش نہیں ہو رہا، یہ وہ وقفے کی کیک پیسٹری پیش ہو رہے ہیں. اسمبلی ہال میں جو وقفہ ہوتا ہے ان ممبروں کا، تو اسمبلی ہال میں کیک پیسٹری کے لیے وقفہ ہو رہا ہے. شریعت بل پیش کرنا. دیکھ میری گر کی بات بتاؤں، شریعت بل سوچا سمجھا اسکیم ہے. اسمبلی منظور جب کر لے تو باس کے لیے منظور کرے گا، نافذ کرنے کے لیے نہیں. تو خبر پڑے گی کہ خوب درد ہے. باس کے لیے منظور کرے گا، نافذ کے لیے نہیں. 5 مولوی ہیں اور 245 غیر مولوی. شریعت بل کا پہلا شق، بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے یا نہیں؟ 5 مولوی کہیں گے جی کاٹا جائے، 245 آوازیں آ جائیں گی کہ نہیں جی یہ ظلم ہے. تو 2/3 اکثریت جس چیز میں آپ کو نہ ملے، آپ کا شق نامزدور. ٹھیک ہے جی. دوسرا شق پیش ہوگا، زناکار سنسار ہو جائے، مولوی صاحبان اٹھیں گے کہ جی ہاں 245 آوازیں کہ نہیں جی اے ظلم ہے. ایک ایک شق پہ 1 سال باس ہوگی، اور غیر معینہ مدت کے لیے اسمبلی بھی بیچ بیچ میں ملتوی کی جائے گی. تو 50 شق ہیں شریعت بل کے. تو ضیاء-ال-حق صاحب 50 سال اور بیٹھے رہے. ابھی بات سمجھ میں آئی شریعت بل کی بات؟ بھائی شریعت بل پیش کرنے کی بات چھوڑو. مخلوق میں شناسم پیرانے پار سارا، نہ تمہیں جانتا. وہ دن پبی میں مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جیدے ممبران تا سمرا پیسے ملاو دی مال 1 کروڑ. ویدا صد پارا مال سرکونو لا، ویانو لا، فصلونو لا، دیلا. وی مونگلا خو چاہ نمرا نکڑا. مال مولانا سزیاتی شی نو دری کی کن. مولانا بس سزیاتی کے. ہمارے مسجدوں میں جو ملا ہے، ایک ملا کے پاس وہ
मोमन देखा आया, कहते हैं मुला साहब वो गए हैं, अब वजीफों की वो पच्छी जो है वो भरी हुई पड़ी कि जी वो गए हम। तो मुला कहते कि भाई भूखा हूं, ये मुला से वो गया मां खुदा कुरान तो गोरा पछे कोता के रावा उसको और पसे मंडा मलंग मर के मदे वही मुला और पसे मंडे हुई सीधे जुमात बारी और 100 डब्बा वालो और पसे भाई मुला न सजियाती शीनो ताला दर की कर। अब इन मेंबरों को जो 50-50 लाख मिले हैं वो कहां गए? लड़के और लड़की की शादी मिंबरी और वजारत से पहले भी आपने कभी इंटरकान में की है या अभी की है? जब अभी की है तो ये पैसे तुमने कहां से लाए? वक्त आने से खुदा की कसम, खुदा की कसम, कहते हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया दी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। हमारा तो एक घर है जो हम बीच में रहते हैं, एक घर, उस पर भी एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले कभी 1200 रुपए टैक्स लगा देते। उस दिन गया हूं अफसर के पीछे, मैंने क्या याद है पकार दा कना तब ब्याह जमा कोर तब बिल रोली का कना मुर्दारों दो कपड़े जम। हम पाकिस्तान में ये हक भी नहीं रखते कि हम एक घर में जो अपने पैसों से लिया हुआ है उसमें आप रहे, यह हक भी हमारा नहीं है। हम पाकिस्तान में यह हक नहीं रखते कि हम मुफ्त पानी पिए, मुफ्त पानी। 25 रुपए मावार बम्बे का बिल। आप पिशावर का जो मेयर बैठा हुआ है, मेयर, चीन भेजा था इसको हुकूमत ने, तो चीन में बखियां है नहीं, वो जो थी वहां वे ये लेकर आ गया है। मचान डीर सुख न दलता दादद चीन न रहो वे खुद गंदगी चुआड़े मिम्बरान काउंसलरान तो दुई केमे केमे से कम कम गम बजाए। काउंसलर मुर्दारे का मिम्बर मुर्दारे का मेयर मुर्दारे कैसे। अब पिशावर का जो मेयर है उसने हल्काबंदी शुरू की हुई है, पता है? आइंदा भी ख्वाबे देख रहा है कि मैं फिर मेयर कैसे बनूंगा। ऐसी हल्की बंदियां कर रहे हैं कि मैं इन हल्कों में मेरे आदमी आ जाएं और आइंदा फिर मुझे वोट दें और मैं फिर मेयर बन जाऊं। ये मुल्क सरमाएदारों की है, लाखों पति और करोड़पतियों की है। आज गरीबों के बच्चे, उस दिन पुलिस की भर्ती हो रही थी, सिपाहियों की भर्ती हो रही थी, खुदा की कसम एसएसपी के मेज पे मैंने बीएससी वाले का दरखास्त देखा कि मुझे सिपाही भर्ती करना। लानत हो ऐसे मुल्क पे जिस मुल्क में तालीम का ये हशर हो कि बीएससी वाले वो सिपाही भर्ती के पीछे फिर रहे हैं। गरीबों के बच्चे तो एमए और डबल एमए और बीएससी और लॉ किए हुए दर बदर खाक बसर फिर रहे हैं, और मोतबरों के जो बच्चे हैं वो मैट्रिक फेल आज तेरे मुल्क के वजीर बने। छेवीं जुमात वाले तेरे मुल्क के वजीर बने हुए हैं और तेरे मुल्क के सीसीएस पास जो है उनको क्लर्की नहीं मिल रही है। हां, हमें गिल्ला ना होता अगर तू हमारे साथ, हमारा हमसंग, तेरा बच्चा भी बगैर रोजगार का होता तो मेरा बच्चा अगर बेरोजगार होता तो मुझे रोना ना आता। लेकिन तेरे बच्चे तो थर्ड डिवीजन 10वीं पास, वो तो 16 ग्रेड में भर्ती हो जाए और मेरा बीए पास उसको क्लर्की न मिले। तो सदर वालों आंखें खोलो,
یہ بات آئندہ کے لیے میرے کانوں میں نہ آئے کہ حکومت نے اعلان نہیں کیا، حکومت نے اعلان نہیں کیا۔ یہ وہ حکومت ہے جو تم نے اپنا باپ بنایا ہوا ہے، اور یہ حکومت کے وہ تالی چک اور پٹھو ہیں جنہوں نے ملک کا کیا حشر بنا رکھا ہے۔ یہ وہ ملک۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، سب کچھ بننا آسان ہے، پیر بننا، بزرگ بننا، ممبر بننا، شمبر بننا، سب کچھ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے۔ اور انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہو۔ جب تک ہمارے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، خدا کی قسم ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، ولایت اور بزرگی تو درکنار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین وذل الکفار والمشرکین۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی روس کو تباہ و برباد کرے، اللہ روس کے ساتھیوں کو تباہ و برباد کرے۔ ہمارے ملک میں اے اللہ جو بدامنی ہے، بے چینی ہے، اے اللہ اس کو سکون اور اطمینان پہ بدل دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کا قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے، ہمارے ملک کا قانون قرآن اور حدیث ہمیں بتا دے۔ اے اللہ امریکہ کو تباہ کر دے۔ پختون دا اردوم دا دوارا دی۔ میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے کا، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج کرتا ہوں، آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں۔ کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا۔ لاہوریوں کا ایمان مجھے سن 65 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا، اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا۔ تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اٹکو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں۔ ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا۔ کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا؟ مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے، یہ ان کی برکت۔ آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ مفتی محمود کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل تھے کہ پپولے جلو تھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا، وہ دیوبندیت
آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی ہیں۔ یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ امریکہ کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے ہو کہ مولانا مودودی نے دیوبند کو ہندوؤں کا مدرسہ کہا۔ میرے بھائیوں بات سنو، بات سنو بھائی، وقت کم ہے بھائی، خدا کے لیے میں جلدی بس کرنے والا۔ چلے مو ہے مٹو پنا ہو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیزوں، کل مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جماعت اسلامی والے مولانا فضل الرحمان کا فوٹو لیے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پمفلٹ ملک میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ سادہ لوگوں کو یہ اشتعال دیتے ہیں کہ فضل الرحمان نے بے نظیر سے ملاقات کی۔ ٹھیک ہے، پتا ہوگا اب حضرات کو۔ میں نے کہا سنو بھائی، اگر فضل الرحمان نے 1 گھنٹہ ملاقات بے نظیر سے کی ہے اور وہ سیاسی ملاقات پہ 1 گھنٹے میں اسلام سے نکل چکے ہیں، تو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کے زمانے میں میں بھی سہالہ میں تھا۔ اگر امیر المومنین جماعت اسلامی کا میاں طفیل صاحب اور ان کا جنرل سیکرٹری پروفیسر غفور عورت کے ساتھ 2 مہینے ایک ٹیبل پہ روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور بند کمرے میں میٹنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو 2 مہینے والا مسلمان ہے اور یہ کافر بن گیا۔ سنو بھائی، بات سنو، وہ کم ہے، بات سنو۔ اگر لاہوریوں کو یقین نہ ہو، میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور پنجابی میں جو عالم ہو، جو لیڈر ہو، جو غیر عالم ہو، ان تمام کو سردار کونین کا روحانی اولاد تصور نہ کرے، میں اس کو انسان کا بچہ نہیں کہتا۔ جو لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب سردار کونین کی روحانی اولاد ہیں۔ پنجابی ہمارے بھائی ہیں اور ہم پنجابیوں کے بھائی ہیں، بلکہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ہم پنجابی ہیں، تم پٹھان ہو، ہم اس لیڈر کی لیڈری کو نہیں مانتے جو لیڈر پٹھان اور پنجابی میں سوال تک اٹھائے۔ ہاں، یہ مردی میں مردی کے قصے میں سے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں، مجھے تو ان لوگوں سے اس دن سے نفرت ہے جب سے بھٹو صاحب ہٹ گئے اور یہ سب بھاگ گئے۔ پہلے جماعت اسلامی والے بھاگے تھے، اور آپ کو یقین نہ ہو تو لاہور میں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا سر خدا کی قسم سارے پاکستان میں نہیں۔
اتنا قابل ترین انسان جس کو آج تک شاید میں نے لاہور سے رات کو ان کے ہاں ٹیلی فون کرنا تھا تو 17 والوں کو ان کا نمبر معلوم نہیں. تو میں نے کہا 17 والوں کو کیا نمبر معلوم ہو؟ ہمارے صدر صاحب کے حکومت میں تو سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 17 پہ بھی اور 18 پہ بھی سب لڑکیاں ہیں. تو کبوتر کے ساتھ کبوتری مل جائے وہاں نمبروں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. تو کبوتروں کے ساتھ کبوتریاں بچھائی ہیں صدر صاحب. میں نے سنا ہے کہ آپ کے لاہور میں عورتوں نے جلوس نکالا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا. میں نے صوبہ سرحد میں لاکھوں کی تعداد کے جلسے میں کہا، میں نے کہا میں کہتا ہوں مفتی محمود کا ایک ادنا سپاہی خدا کی قسم اور پشاور کی عورتوں، لاہور کی عورتوں، کراچی کی عورتوں، سندھ کی عورتوں، بلوچستان کی عورتوں، خدا کی قسم اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تمہیں سفید برقع پہنا کر گھر میں نہیں بٹھاؤں. کیا سنو بھائی، مرد سب تباہ ہو گئے. دفتروں میں کام کرنے والا آج تیرے ملک میں بی اے بی ٹی ایم اے اور ایف اے یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لڑکی کے لیے بے روزگار پھر رہے ہیں اور تھرڈ ڈویژن لڑکیوں کو لے جا کر اسٹینجوں میں لڑکوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوسری بات سنو، آج تیرا سارا ملک کراچی، سندھ، صوبہ سرحد، بلوچستان آج بموں کے دھماکوں کے لپیٹ میں ہے. ہمارے ہاں گھر کے ساتھ ایک بم اس دن پھٹا، 14 بچے اس میں تباہ تکے تکے ہو گئے جن کی لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، اور 65 مرد ایسے زخمی ہوئے کہ اسپتال میں ان کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی. اور ہمارے ملک کے آقا اور ہمارے ملک کے سربراہ لاہور میں گوڑ اور اونٹوں کے ناچنے کی تماشے کے لیے آئے تھے. شرم کرو بے حیاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنو بھائی، بات سنو، میری بات سنو. یہاں بچوں، قوم اور ملک کے بچے بموں کے دھماکوں سے کباب ہو رہے ہیں. ہندوستان یہ کابل انتظامیہ روس کی ہوائی بمبارمنٹ جہازیں روزانہ تیرے سرحد پہ 40 اور 50 آدمیوں کو ذبح کرتے ہیں، اور تم نے درخواست دیا انڈیا گورنمنٹ کو کہ مجھے ذرا کرکٹ جانے کا شوق. کرکٹ ادھر دیکھو، جن جن کے گھر میں